بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم البناء والمبنی. تو یہ فصل خامس چل رہی ہے جو اعراب و بنا اور معرب و مبنی اور ان کے متعلقات کے بیان میں ہے. اعراب اور معرب کی تعریف اور ان کی دیگر تفصیلات بیان ہو گئیں. اب یہاں سے بنا اور مبنی کا ذکر فرماتے ہیں. پہلے بنا کی تعریف کرتے ہیں. البناء لزوم آخر الکلمۃ حالۃ واحدہ وإن اختلفت العوامل. بنا اور مبنی میں فرق یہ ہے کہ بنا معنی مصدری ہے اور مبنی یہ اسم ہوتا ہے، اس کے اندر بنا پایا جاتا ہے. تو بنا کی تعریف کر رہے ہیں. لزوم آخر الکلمہ، کلمہ کے آخری حرف کا ایک ہی حالت پر لازم رہنا، ایک ہی حالت پر قائم رہنا، اگرچہ عوامل بدلتے رہیں. یعنی عوامل کے بدلنے کے باوجود کلمہ کے آخر کا ایک حالت پر قائم رہنا، لازم رہنا، یہ بنا کہلاتا ہے. المبنی ما یلزم آخرہ حالۃ واحدہ، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پر لازم رہے. فلا یتغیر بتغیر العوامل المختلفہ، پس وہ آخر، اس کا آخر عوامل، مختلف عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ایک ہی حالت پر لازم رہے، تو اس کلمہ کو مبنی کہتے ہیں. تو یہ تعریف مبنی کی آپ نحمیر میں پڑھ چکے تھے کہ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. تو جب نہیں بدلے گا تو ایک ہی حالت پر لازم رہے گا. تو مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پر لازم رہے، بس وہ مختلف عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ معرب کون کون سی چیزیں ہیں، تو بتایا تھا کہ معرب فقط دو چیزیں ہوتی ہیں، اسماء اور فعل مضارع. اب یہاں سے مبنیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں والمبنیات ہی جمیع الحروف والماضی والامر دائما والمضارع الذي اتصلت به احدى نوني التوكيد او نون النسوة والاسم الغیر المتمکن. اور مبنی یہ چیزیں ہیں. مبنیات کون کون ہیں؟ کہتے ہیں مبنیات، مبنی ہونے والے کلمہ تمام حروف ہیں، سارے حروف. والماضی، اور فعل ماضی مطلقاً چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو. والامر دائما، اور فعل امر. فعل امر صرف امر حاضر معروف کے صیغوں کا ہی نام ہے. باقی جو فعل امر لام امر کے ذریعے آتا ہے وہ تو حقیقت میں فعل مضارع ہے جس پر لام امر داخل کیا گیا، کیونکہ مضارع اسے کہتے ہیں جس میں علامت مضارع ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لام امر والا جو امر ہوتا ہے اس میں علامت مضارع برقرار ہوتی ہے، اس لیے وہ فعل مضارع ہے. امر سے مراد یہاں وہی ہے کہ جس میں حمزہ امر آتا ہو، اور حمزہ امر فقط امر حاضر معروف کے 6 صیغوں میں لایا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ نے اس سے پہلے امر حاضر معروف یہ تفصیلاً پڑھا تھا. تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ مبنی ہیں. والمبنیات ہی جمیع الحروف والماضی والامر دائما، اور مبنی تمام حروف اور فعل ماضی اور امر ہمیشہ ہوتے ہیں. والمضارع الذی اتصلت به احدى نونی التوکید او نون النسوة، اور وہ فعل مضارع جس سے کوئی نون تاکید یا نون جمع مؤنث متصل ہو. والاسم الغیر المتمکن، اور اسم غیر متمکن. اس سے پہلے آپ نحمیر میں بھی اس کی بڑی اچھی تفصیل پڑھ چکے ہیں. ہم یوں دیکھیں کہ مبنی کون سا کلمہ ہوگا. تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو حرف
جو ایک قسم کلمہ کی ہے، یہ قسم پوری کی پوری مبنی، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو کبھی معرب ہوتا، وہ قسم مکمل طور سے مبنی۔ اب بچی دو قسمیں، فعل اور اسم۔ تو فعل میں فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ امر سے مراد وہی امر حاضر معروف۔ تو ان تین قسموں میں فعل ماضی اور فعل امر یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے، مگر اس میں شرط ہے۔ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، کب مبنی ہوتا ہے؟ الذی اتصلت به احدى نون التوکید او نون النسوہ۔ فعل مضارع وہ جس میں نون تاکید لگا ہو یا نون جمع مؤنث۔ اس کے علاوہ اگر فعل مضارع نون جمع مؤنث سے یا نون تاکید سے خالی ہو تو اب فعل مضارع مبنی نہیں بلکہ معرب ہوگا۔ تو مضارع میں تفصیل ہوگی۔ تو فعل کی کل تین قسمیں تھیں، ماضی، امر اور مضارع۔ تو ماضی اور امر مطلقاً مبنی ہیں، اور مضارع کی دو صورت ہے، یا تو اس سے نون تاکید اور نون جمع مؤنث لگا ہوگا یا نہیں، اگر لگا ہوگا تو مبنی ہے، نہیں لگا ہوگا تو معرب۔ اب بچی ایک قسم اسم۔ تو اسم کی بھی دو قسمیں کی گئی ہیں، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور اس میں متمکن معرب ہے، اور وہ بھی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، جملہ میں عامل کے ساتھ واقع ہو۔ اب آگے ایک اچھی بحث بڑے ہی مختصر انداز میں فرما رہے ہیں، اس کو آپ حضرات بہت قاعدے سے سمجھ لیں کہ یہ جو تین قسمیں کلمہ کی ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو ان میں سے اسم میں اصل ہے معرب ہونا، اور فعل و حرف میں اصل ہے مبنی ہونا۔ تو گویا کہ فعل اور حرف کا مبنی ہونا یہ اصلی ہے، اور اگر کوئی فعل معرب ہو رہا ہے جیسے فعل مضارع، تو اس کا معرب ہونا یہ عارضی ہے۔ یوں ہی اسم میں اصل ہے معرب ہونا، اور اس کا مبنی ہونا یہ عارضی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تو اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری کہ اعراب وضع کیوں کیا گیا، اعراب کی وضع کس لیے ہوئی؟ تو اعراب کی وضع تو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے آپ نے اعراب کا معنی پڑھا تھا اظہار اور ابانہ، بیان کرنا۔ تو اعراب اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ کلمہ کے اندر آنے والے مختلف معانی کو بیان کر دے، مختلف معانی کو ممتاز کر دے۔ اور وہ امتیاز کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ اعراب کے ذریعے ہوتا ہے۔ مختلف معانی سے مراد کیا ہے؟ یا مختلف معانی سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمہ جب جملہ میں واقع ہوتا ہے تو کبھی وہ فاعل بنتا ہے، کبھی وہ مفعول بنتا ہے، کبھی وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہ معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت کلمہ کے اندر آتے ہیں، اور انہی کو بیان کرنے کے لیے، انہی کی تمییز کے لیے اعراب وضع کیا گیا ہے۔ تو ان معانی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معانی اقسام کلمہ میں سے کس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا مضاف الیہ ہو، یہ سب فقط اسم ہوتا ہے۔ فعل اور حرف نہ کبھی فاعل ہوتے ہیں، نہ کبھی مفعول ہوتے ہیں، نہ کبھی مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ معانی مختلفہ، فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت، اسم میں آتے ہیں، فعل و حرف میں نہیں آتے۔ اس لیے اسم میں معرب ہونا اصل ہے، اور فعل و حرف میں نہیں آتے۔ تو چونکہ اعراب کی
وضع ہی ان معانی کی تمیز کے لیے ہوئی، اور یہ معانی فعل اور حرف میں نہیں آتے، اس لیے فعل اور حرف کی اصل مبنی ہونا قرار پایا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ افعال میں فعل مضارع کو معرب قرار دیا گیا، جو عارضی چیز ہے تو اس کو معرب قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ اسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ مضارع کو مضارع کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ مشابہ ہوتا ہے، تو چونکہ اسے اسم سے جو معرب الاصل ہے اس سے مشابہت ہو گئی، تو فعل مضارع کو مبنی کے بجائے معرب کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اسم کی اصل ہے معرب ہونا، لیکن جب اسم کو مشابہت حاصل ہو گئی مبنی الاصل سے، تو اسم کو مبنی قرار دے دیا گیا، جسے اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں والبناء فی الحروف والافعال اصلی، حروف اور افعال میں مبنی ہونا اصل ہے۔ وإعراب المضارع الذي لم تتصل به نون التاکید ولا نون النسوة عارض، اور اس فعل مضارع کا معرب ہونا جو نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو، یہ عارضی ہے۔ والاعراب فی الاسماء اصلی، اور اسماء میں معرب ہونا اصل ہے۔ وبناء بعضها عارض، اور بعض اسماء کا مبنی ہونا یعنی اس میں غیر متمکن کا مبنی ہونا یا عارض۔ اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں وہ وجہ کہ حروف و افعال میں مبنی ہونا اصل کیوں ہے۔ کہتے ہیں وجہ اصالۃ البناء فی الحروف والافعال ان المعانی المختلفة المحتاجة الى تمییز بعضها من بعض بالاعراب كالفاعلیۃ والمفعولیۃ والاضافة لا تتوارد علیہا۔ ان المعانی المختلفة المحتاجة، ان کا اسم ہے المعانی المختلفة المحتاجة اور اس کی خبر ہے لا تتوارد علیہا۔ کہتے ہیں حروف و افعال میں بنا کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے، ان دونوں میں مبنی ہونا اصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مختلف معانی جن میں سے بعض کو بعض سے اعراب کے ذریعے ممتاز کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے فاعل ہونا، مفعول ہونا اور اضافت مضاف الیہ ہونا، لا تتوارد علیہا، یہ مختلف معانی حروف و افعال پر وارد نہیں ہوتے، حروف و افعال میں نہیں آتے، کیونکہ فاعل اور مفعول اور مضاف الیہ یہ سب فقط اسم ہوتا ہے، ہر کوئی حرف یا فعل یہ نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول بنتا ہے، نہ اضافت۔ انہی کی تمیز کے لیے، انہی کو بیان کرنے کے لیے اعراب وضع کیا گیا، تو چونکہ افعال اور حروف میں یہ معانی آتے نہیں، اس لیے ان میں اعراب کی علت نہیں پائی گئی، اس لیے بنا اصل قرار پائی۔ ووجہ اصالۃ الاعراب فی الاسماء احتیاجها الی ذلک التمییز، اور اسماء میں معرب ہونے، اسماء میں اعراب کے اصل ہونے کی وجہ، اسماء میں معرب ہونا اصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء اس تمییز کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی اسماء کے اندر یہ مختلف معانی آتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اس تمییز کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن متی اشبہ الاسم الحرف شبہا قویا یقربہ منہ بنی مثلہ، لیکن جب اسم کو حرف سے قوی مشابہت حاصل ہو جائے جو اسم کو حرف سے قریب کر دے، تو اسم بھی حرف کی طرح مبنی ہو جاتا ہے، تو اس میں غیر متمکن جو مبنی قرار دیا گیا اسی مشابہت کی بنیاد پر۔ تو بات ختم ہو گئی کہ حروف و افعال میں مبنی ہونا اصل ہے اور اس کی وجہ ہو گئی، اور یوں ہی اسماء میں مبنی ہونا، معرب ہونا اصل ہے اور اس کی وجہ کا بھی بیان ہو گیا۔ اب آگے کہتے ہیں انواع البناء، بنا کی قسمیں۔ بنا کی قسمیں نیچے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ جس پر مبنی ہوتا ہے، جس پر مبنی ہونے کا مطلب اس کے آخر میں جو سکون یا حرکت دائمی طور پر پائے جاتے ہیں، تو اس چیز کی معرفت یہ کسی قیاس اور ضابطے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ فقط سماع پر موقوف ہے۔
کہتے ہیں وَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالْحُرُوفُ عَلَى السَّمَاعِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيحَيْنِ، اور اس کی معرفت جس پر اسماء اور حروف مبنی ہوتے ہیں یہ صحیح نقل و سماع پر موقوف ہے۔ فَإِنَّ مِنْهَا مَا يُبْنَى عَلَى الضَّمِّ وَمِنْهَا مَا يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ وَمِنْهَا مَا يُبْنَى عَلَى الْكَسْرِ وَمِنْهَا مَا يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ، کیونکہ بعض مبنیات مبنی بر ضم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مبنی بر کسر ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ ولیکن لیس لمعرفت ذلک ضابط، لیکن اس کی معرفت کے لیے کوئی مضبوط قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ وسأذكر هذه الانواع بشيء من البسط والتفصيل في نوادر النحو ان شاء الله تعالی، اور میں ان قسموں کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ نوادر النحو میں بیان کروں گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ بنا کی کتنے قسمیں؟ انواع البناء اربعۃ، بنا کی کل 4 قسمیں ہیں۔ احدها السکون، پہلی قسم ہے مبنی بر سکون ہونا، وهو الاصل، اور یہی بنا میں اصل ہے۔ تو پہلی قسم مبنی بر سکون ہونا وهو الاصل، اور یہی اصل ہے۔ بنا میں اصل کیا ہے؟ چونکہ حرکت وہ بیان کے لیے آتی ہے اور یہاں حرکت کی ضرورت نہیں، اس لیے سکون ہی اصل قرار پایا۔ وهو الاصل ويسمى ايضا وقفا، اور سکون کا نام وقف بھی رکھا جاتا ہے۔ وہ سکون جو بنا میں آتا ہے اسی کو وقف کہتے ہیں۔ ولخفته ياتي في الكلم الثلاث، اور خفیف ہونے کی وجہ سے یہ سکون تینوں کلموں میں آتا ہے، یعنی کلمہ کی تینوں قسموں میں آتا ہے۔ نحو حل وقم وکم، تو حل یہ حرف کی مثال ہو گئی، قم فعل کی مثال ہے، اور کم یہ اسم کی مثال ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں مبنی بر سکون ہیں۔ الثانی الفتح، اور دوسری قسم ہے مبنی بر فتح ہونا، وهو اقرب الحرکات الى السکون، اور یہ سکون سے سب سے زیادہ قریب حرکت ہے۔ کہ اگر ہم نے سکون کو ادا کرنے میں ذرا بھی بے احتیاطی کی اور حرف ہل جائے تو اس وقت فتحہ ہی ادا ہوتا ہے، کیونکہ فتحہ ادا ہونے میں بھی بڑا آسان ہے، فقط انفتاح فم سے، منہ کھلنے سے فتحہ ادا ہو جاتا ہے، جبکہ کسرہ کو ادا کرنے کے لیے انکسار صوت کی ضرورت پڑتی ہے، آواز کو نیچے کی طرف لے جانا پڑتا ہے، اور ضمہ میں انضمام شفتین پایا جاتا ہے، دونوں ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، کچھ حصہ ان کا ملایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ضمہ ادا ہوتا ہے۔ تو فتحہ میں فقط انفتاح فم پایا جائے اور فتحہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سکون سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں دوسری قسم ہے مبنی بر فتح ہونا، اور یہ حرکتوں میں سکون کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فہو ایضا یاتی فی الکلم الثلاث، تو یہ بھی کلمہ کی تینوں قسموں میں آتا ہے۔ نحو سوف و این و قام، جیسے سوف یہ حرف کی مثال ہو گئی، این یہ اسم کی مثال ہے، اور قام یہ فعل کی مثال ہے۔ الثالث الکسر، تیسری قسم ہے مکسور ہونا یعنی مبنی بر کسر ہونا۔ الرابع الضم، چوتھی قسم ہے مبنی بر ضم ہونا۔ ولی ثقلہما وثقل الفعل لا یکونان فی، کہتے ہیں چونکہ کسرہ اور ضمہ یہ دونوں خود ثقیل اور فعل ثقیل ہے، تو اب ثقیل کو ثقیل دینا مناسب نہیں، اس لیے کہتے ہیں لثقلہما وثقل الفعل لا یکونان فیہ، ان دونوں کے ثقیل ہونے کی وجہ سے اور فعل کے ثقیل ہونے کی وجہ سے یہ دونوں حرکتیں فعل میں نہیں آتی۔ وَيَكُونَانِ فِي الْحَرْفِ وَالْإِسْمِ، اور یہ دونوں حرکتیں فقط اسم اور حرف میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس کا کہ مبنی بر کسر ہونا اور مبنی بر ضم ہونا یہ فعل میں نہیں پایا جاتا، صرف اسم اور حرف میں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں چونکہ یہ دونوں حرکتیں ثقیل ہیں اور فعل بھی ثقیل ہے، اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ ثقیل کو ثقیل دیا جائے۔ تو اس وجہ سے فعل میں مبنی بر کسر ہونا اور مبنی بر ضم ہونا نہیں پایا جاتا۔ ہاں چونکہ حرف اور اسم یہ خفیف ہیں، اس لیے اس میں یہ دونوں باتیں، یہ دونوں حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ وَيَكُونَانِ فِي الْحَرْفِ وَالْإِسْمِ، اور اسم اور حرف میں یہ دونوں حرکتیں آتی ہیں۔ مثال الکسری فیہما، دونوں میں
را کے کسرہ آنے کی مثال، مبنی پر کسر ہونے کی مثال، نحو ہؤلاء ولام الجر، جیسے ہؤلاء ہے تو ہؤلاء یہ اسم کی مثال ہو گئی، مبنی پر کسر ہے، اور لام جارہ یا بائے جارہ بسم اللہ الحمد للہ، تو با کو کسرہ پڑھا جا رہا ہے، للہ میں لام کو کسرہ پڑھا جا رہا ہے۔ ومثال الضم فیہما، اور دونوں میں ضمہ آنے کی مثال ہے، حیث ومنذ فی لغت من عدها من الحروف الجارہ، دونوں میں مبنی پر ضم ہونے کی مثال حیث ہے، یہ اسم ہے، اور منذ، مگر منذ ان لوگوں کی لغت، ان لوگوں کی زبان میں جنہوں نے اس کو حروف جارہ میں شمار کیا ہے، چونکہ منذ کچھ لوگوں کے نزدیک حرف جار ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ حرف جار نہیں فقط ظرف ہے بلکہ اسم ہے، تو جن لوگوں نے منذ کو حرف جار مانا ہے ان کے اعتبار سے منذ یہ حرف کی مثال ہو گئی مبنی بر ضم ہونے کی۔ تو یہ بنا کی قسموں کا بیان ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔